اب ایک لقب اور ہے، وہ ہے زین العابدین. یہ بھی تھوڑی توجہ سے سن لیے، محبت سے. آل رسول کا ذکر ہو رہا ہے بھائی، مغفرت کا پروانہ ہے، محبت سے سنو گے، محبت سے یاد کرو گے، اللہ اکبر، تمہارے تو وارے نیارے لگ گئے. حضور فرماتے ہیں نا، میری آل کا ذکر جس نے کیا، میری آل سے جس نے محبت کی، میرے آل سے اچھا سلوک کیا، وہ بے فکر رہے، کل اس کا ہاتھ پکڑ کے میں گواہی دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں، اس کو جنت میں لے کر جاؤں گا. اللہ اکبر. تو اتنی آل سے محبت ہے، اور پھر آل کے شہزادے کیا قربانی ہے. دیکھیے نا، عابد یعنی زین العابدین، عابدوں کی زینت، عابدوں کی بھی زینت، یعنی اس کو یوں کہوں کہ عابدوں کے عابد. آپ یوں تو کہہ سکتے ہیں نا، عابدوں کے عابد. کیسا لقب ہے آپ کا؟ آپ کا لقب کیوں ملا سید زین العابدین کو؟ نام میں نے کہا علی اوسط ہی ہے، نام تو علی کے نام پر ہی رکھا ہے امام علی مقام نے اپنے بیٹوں کے، تو وہ تو علی اوسط ہے. لقب پڑ گیا سید زین العابدین، زین العابدین. آج تک آپ سب لوگ یہی جانتے. کس سے پوچھے زین العابدین، آپ بتائیں گے نواسہ ہے رسول سرکار امام مولا علی کے پوتے اور امام علی مقام کے صاحبزادے اور سادات کی شان. یعنی وہ ہستی ہے، واحد ہستی جس سے سادات کی شاخیں آج تک نکل رہی ہیں دنیا عالم کے اندر. تو وہ زین العابدین کا لقب اس لیے کہ میں کہہ رہا تھا کہ عبادت، کیسی عبادت، رات کو نوافل اس قدر مؤ ہو کر توجہ کے ساتھ پڑھتے. میں نے کہا کہ اتنا رونا آتا، ساری بات کی نا میں نے. تو وہ نوافل ایک دن پڑھ رہے تھے، ایک دن نوافل پڑھ رہے تھے، تو آپ کے سامنے ایک سانپ آ گیا مصلی پہ. وہ سانپ آپ کو ڈرانے لگا، آپ نے اس کو دیکھا بھی نہیں، آپ نے اللہ کی عبادت میں لگے رہے. ادھر گیا، ادھر سے یوں ڈانگ مارے ڈرانے کے لیے، ادھر سے ڈنگ مارے، ادھر سے مارے، سامنے، ادھر ادھر. سرکار نے لفٹ ہی نہیں کرائی. کون ہے؟ اپنی نوافل پڑھ کے، نماز ادا کر کے سلام پھیر کر اس پہ لاہول جو پڑا نا، تو وہ آ گیا اپنی اصلی حالت میں، اپنی اصلی حالت میں آ گیا. شیطان جن شیطان سمجھے یا شیطان سمجھے، اپنی اصلی حالت میں آ گیا اور کہنے لگا، اے زین العابدین تو واقعی بڑا پکا ہے. پھر آپ نے لاہور پڑھا تو بھاگنے لگا تو بھاگتے بھاگتے کہتا، بھائی تو بڑا پکا عبادت میں، تو زین العابدین ہے، تو زین العابدین ہے. کہتا جا رہا، بھاگتا جا رہا، تو زین العابدین ہے، تو زین العابدین. اس واقعے کو جب سب نے سنا تو آپ نے کا لقب ہی زین العابدین پڑ گیا. اور واقعی اس کی مصداق ہے آپ کی عبادتوں کا معاملہ. میرے دوستو، ڈھکا چھپا نہیں. تو یہ زین العابدین، اللہ اکبر. درشی پڑھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو وہ سید زین العابدین کا یہ میں نے آپ کو ایک اور لقب کا بیان کیا. میرے دوستوں، آپ کی شخصیت، آپ کی شخصیت کے بے شمار گوشے ہیں. اور صبر دیکھیں آپ، جو آیت کریمہ کی مصداق میں نے کہا نا کہ حضرت زین العابدین ہے. تو کربلا کے بعد 40 سال آپ مسکرائے نہیں کبھی بھی، 40 سال کبھی نہ مسکرائے. اور کیا حالت تھی؟ کربلا کے بعد کئی سال بعد آپ شام سے مدینہ پاک آئے. واقعے کے بعد ینگ تھے، یعنی 22-23 سال ینگ تھے، داڑھی سب سیاہ ماشاءاللہ جب کربلا میں تھے. جب کربلا کے بعد چند سال کے بعد مدینہ شریف آئے تو آپ کی دادی حضور حاضر تھیں. آپ کی دادی حضور حاضر تھیں. مولا علی کی وائف ایک زندہ تھی. تو وہ استقبال کرنے کے لیے قافلے کو مدینہ سے باہر آئی. تو جب آپ واپس آئے شام سے نا، تو سیاہ داڑھی بالکل سفید ہو چکی تھی. غم کربلا، غم حسین میں، یاد دیکھو یہ کربلا والوں کے غم میں حضرت زین العابدین کی داڑھی بالکل سفید ہو چکی تھی. جزاک اللہ. پڑھیے درشی محبت کا. داڑھی پوری سفید ہو چکی. تو دادی حضور کو پتہ چلا کہ میرا پوتا آ رہا ہے. سمجھ رہے نا، پوتے سے تو پردہ نہیں ہے نا، میرا پوتا آ رہا ہے. بھاگتی ہوئی آگے گئیں تو دیکھا تو ایک تو سفید داڑھی والا، یہ کون ہے؟ فوراً اپنے نقاب وقاب ڈالا اور بھاگی. بولی یہ کون سا نام ہے کے ساتھ مجھے ملا رہی. وہ پیچھے بھاگے، دادی آج کیا اپنے پوتے سے بھی پردہ کرو گی؟ تو کہتی بیٹا تیری حالت. بولے اماں، دادی خدا کی قسم آپ بھی کربلا میں ہوتی نا تو آپ اس طرح کھڑی نہیں ہو سکتی. وہ منظر دیکھ کر، وہ منظر واقعی دیکھ لیں آپ کیسا منظر ہو. بھائیوں کے سارے، والد کو، سب کو دیکھنے والا. یہ 40 سال تک نہ روئے.
نہ ہنسے نہ مسکرائے نہ روتے تو رہے مسکراتے رہے. بازار میں سے گزرتے تھے, بازار دیکھتے تھے اور رونا شروع. سب کہتے تھے بازار, بولے ہمیں یہ شام کا بازار یاد آ جاتا جب ہمیں کہ بیڑیاں ڈال کر لے جایا گیا, میرے والد کے سر کو نیزے پہ رکھا گیا تھا, وہ مجھے یاد آتا تھا. پھر آپ جب کسی گوشت والے کی دکان پہ جاتے یعنی گزرتے تو وہ گوشت کٹا ہوا لگا ہوا ہوتا ہے نا, دھڑ کرتن تو نہیں ہوتی, او ہو اتنا تڑپتے اتنا روتے کہ برداشت ہی نہیں ہوتا, لیٹ جاتے, بعض اوقات بے ہوش ہو جاتے. اب کہتے ہیں کیا؟ بولے میں نے دیکھا ہے نا, میرے کربلا کے اندر ان لاشوں کو میں نے دیکھا ہے جیتی آنکھوں سے, تو یہ دیکھتا ہوں منظر تو مجھے گوشت بھی دیکھا نہیں جا سکتا. اسی لیے آپ مدینے سے باہر پڑاؤ ڈال کر اللہ اللہ کیا کرتے تھے.